السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی اچھا ہوں آپ لوگوں کی دعاؤں سے۔ آج ہم جانیں گے کہ زکوٰۃ کے بارے میں۔ اسلام میں 5 ارکان ہیں، مطلب 5 پلرز۔ پہلا کلمہ توحید، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور پانچواں حج۔ جو پہلے تین ارکان ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور جو لاسٹ 2 ہے زکوٰۃ اور حج، وہ امیر کے لیے ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ زکوٰۃ کے بارے میں۔ تو جو زکوٰۃ ہوتی ہے، پہلے ہم یہ جانیں گے کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، اس کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ ایک عربک ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے پاک کرنا یا بڑھانا، ٹو پیوریفائی ٹو انکریز، مطلب اپنے مال کو بڑھانا اور پاک کرنا۔ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہو تو آپ کا مال صاف و پاک ہو جاتا ہے اور اللہ اس کو بڑھا بھی دیتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ جو آج کل ہمارا ماحول بنا ہے، ہم قرآن و حدیث سے بہت دور نظر آ رہے ہیں۔ ہم بھول گئے ہیں زکوٰۃ دینا، اور آپ دیکھو گے کہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، یہ غریب لوگوں کو بھی خیال رکھتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج کل کے مسلمان، بہت ایسے مسلمان ہیں، حالانکہ اکثر مسلمان 90% مسلمان جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، حالانکہ بہت ایسے مسلمان بھی ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اگر ہر ایک مسلمان زکوٰۃ دے گا نا جو اس کا مستحق ہے، تو جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اگر وہ زکوٰۃ دے گا نا تو مسلمان کوئی غریب نہیں رہے گا۔ اب جو زکوٰۃ ہے یہ کب دینی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے 1 سال کے لیے ہوتی ہے، آپ 1 سال میں کبھی بھی دے سکتے ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ رمضان میں، اب رمضان ہر کوئی دیتا ہے تو صدقہ خیرات کا مہینہ تو دیتے ہیں زکوٰۃ، لیکن ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں دو گے آپ، کبھی کبھار آپ زکوٰۃ مطلب محرم میں دو گے، اگلے سال محرم میں آپ کو پھر سے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اب زکوٰۃ جو ہے وہ کس طرح ہم کیلکولیٹ کریں گے؟ کیونکہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، مان لو کہ آپ کے پاس 10,000 ہے، آپ کو اس کو 250 روپیہ دینے پڑیں گے زکوٰۃ، مطلب 250 روپیہ آپ کو 10,000 میں نکالنا پڑے گا۔ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ ہے، آپ کو 2500 زکوٰۃ نکالنے پڑے گے۔ اور یہ جو مطلب پیسہ ہے نا، جو آپ کے پاس پیسہ بچے گا، مطلب 1 سال میں آپ اپنا کاؤنٹ کرو گے، جو بھی مان لو کہ آپ کو 1 سال میں 1 لاکھ مطلب فائدہ ہے، 1 لاکھ بچت ہے، کیش ہے، اس 1 لاکھ کو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ سونا اور جو چاندی ہے اس میں بھی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور جو سونا ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس 85 گرام سونا ہے اور 595 گرام چاندی ہے تو آپ کو اس کے لیے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اگر اس کے نیچے ہے، مطلب مان لو کہ کسی کو 80 گرام ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں ہوگی، یا چاندی اسی طرح 500 گرام ہوگی تو اس کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ تو یہ اسی طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ اسکرین پہ آپ کو یہ چارٹ دکھ رہا ہوگا، یہ آپ دیکھو گے کہ کتنے پیسے اگر آپ کے پاس ہے تو اسی کے حساب سے۔ یا ایک اور بات، اگر آپ کے پاس 85 گرام سونا ہے تو آپ اس ٹائم اس کی ریٹ دیکھو گے، جتنا پیسہ وہ آئے گا، مطلب مان لو کہ 1 لاکھ آئے گا، 2 لاکھ آئے گا، اس کے حساب سے آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو یہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ 1 سال میں 1 بار آپ کو دینی پڑے گی۔ صدقہ آپ ہر روز بھی دے سکتے ہو، اور جو صدقہ ہوتا ہے آپ کا من ہے، مطلب آپ 10 روپیہ دو گے، 100 دو گے، 1000، 10,000، اسی طرح جو صدقہ ہوتا ہے اس کا لمٹ نہیں ہوتا، جو آپ ہر روز بھی دے سکتے ہو صدقہ، لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کو 1 سال میں کاؤنٹ کرنا پڑے گا۔ اب دوسرا مسئلہ ہے کہ جو ہماری بہنیں زیور پہنتی ہے، جو وہ استعمال کرتی ہے، کیا اس میں بھی زکوٰۃ ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ جو 4 ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ کہتا ہے کہ اس کے لیے بھی زکوٰۃ ہے، لیکن باقی جو 3 ائمہ ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، وہ 3 کہتے ہیں کہ اس کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جو راجح قول ہے، جو محدثین ہیں، وہ امام ابو حنیفہ کے قول پہ مطلب متفق ہے، کیونکہ اس کی روایت جو ہے وہ مضبوط ہے۔ تو جو زیور عورتیں پہنتی ہے وہ
ان پہ بھی زکوٰۃ دینی چاہیے. ان کو مطلب وہ اگر ان کو 85 گرام سے زیادہ ہیں تو ان کو دینی پڑے گی اس کے لیے بھی زکوٰۃ. واللہ عالم. تو باقی آپ علماء سے رابطہ کر سکتے ہو. تو یہی زکوٰۃ کا معنی تھا اسلام میں، کیونکہ ہمیں دینی چاہیے زکوٰۃ. تو اس سے ہمارا مال اور جو مال پاک ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے زکوٰۃ سے بڑھاتا بھی ہے مال. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.